پوچھتے ہیں، ہر سوال جواب آپ کو درست بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان سے غلط بات پوچھنے کا نہ کریں، اس کا آپ کو ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اگر خود پر یہ حاضری موکل کی کرنی ہے تو طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نقش جو ہم اوپر ویڈیو میں چل رہا ہے، اس نقش کو آپ نے خوشبو لگا لینی ہے، ٹھیک ہے؟ 21 دن کا یہ عمل ہوگا، آپ نے خوشبو لگانی ہے۔ خوشبو لگانے کے بعد جو اب یہ تعویذ چل رہا ہے اسکرین پر، خوشبو صرف اس تعویذ کو ہی لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو سیاہی مقناطیسی سیاہی ہم نے آپ کو بتائی ہے، وہ مقناطیسی سیاہی یا کاجل جو آپ نے ڈبی میں بنا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ درود شریف اول آخر، 1 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور 3 مرتبہ آخر میں درود لازمن پڑھ لیجئے گا۔ اب اول آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو تب بھی بہتر ہے، اگر 3 دفعہ پڑھے تب بھی بہتر ہے، آخر میں 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ بچے کے یا اپنے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر جب آپ کاجل کے پر پھونک مار لیں گے، ایک ہاتھ میں آپ کے تعویذ ہوگا اور ایک ہاتھ کے ناخن پر، ٹھیک ہے، آپ نے انگوٹھے کے اوپر کاجل لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ شیشے کے اوپر 1 بائی 1 2 انچ کا دائرہ بنا کے بالکل کالا کر کے اس کے اندر اس کاجل سے اس کو بالکل کالا کر دیں اور گلابی عطر کے ساتھ آپ اس کے اندر خوشبو پیدا کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو شیشے میں آپ دیکھتے رہیں گے، اور جب آپ شیشے میں دیکھیں گے، جب آپ اپنے ناخن پہ دیکھیں گے، تعویذ ایک ہاتھ میں آپ کے لازمن ہونا چاہیے، وہ بھی دائیں ہاتھ میں، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پکڑنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ ہتھیلی میں ضرور ہونا چاہیے، اس کو ہلکا سا دبا لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر جو ناخن ہے یا آپ نے جس آئینے کے اوپر آپ نے وہ دائرہ بنایا ہے، پاک صاف آئینہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس آئینے کے اوپر اگر آپ نے دائرہ بنایا ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے 7 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ کر دم کرنا ہے شیشے کے اوپر، اگر آپ خود حاضری کر رہے ہیں، اور اگر آپ کسی بچے کے اوپر حاضری کر رہے ہیں، نابالغ بچے کے اوپر، 7 سے 14 سال کی عمر کے بچے کے اوپر، یا اس کے ناخن کے اوپر آپ نے سیاہی لگا، طریقہ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ بچے کو بھی شیشے میں دیکھنے کا کہیں گے تو بچے کو بھی موکل حاضر شیشے میں ہو کر بات کریں گے۔ تو اگر آپ ناخن کے اوپر بھی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ناخن پر یا بچے کے ناخن پر بھی، اس پر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف کے بعد بار بار بلا تعداد جو نقش ہے اس کو دائیں ہاتھ میں لے کر یہ عبارت آپ نے لازمن پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے عبارت؟ اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، ٹھیک ہے؟ اللہ مائی۔ دوبارہ سن لیں، عبارت ہے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی اور اللہ مائی، میم ایم عین یہ چھوٹی یہ مائی، ٹھیک ہے؟ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور معمول کو یا خود آپ نے شیشے کے اندر دیکھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر میں اللہ کے حکم سے جو حاضری اور ناظری کے جو موکل ہیں وہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت آپ ان سے بات کریں، سلام کریں، موکلات ہو، جیسے آپ ان کی مطلب کہ عزت کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے دوبارہ بلانا ہے تو ان کی عزت لازم ہے، آپ ان سے بات کریں اور ان کی عزت کریں، ٹھیک ہے؟ موکلوں کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ جو بھی بات آپ پوچھیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 100% درست ہوگی، جو بھی آپ ان کو کام کہیں گے الحمدللہ وہ ضرور کریں گے۔ جب آپ ان سے سوال جواب کر سکیں، شرط یہ ہے کہ آپ کوئی غلط بات نہ کریں۔ اگر بہت کوئی مجبوری ہے، بہت تکلیف میں ہے آپ، تو پھر ان سے اجازت لے لیں، پہلے پوچھیں کہ اگر ہم آپ سے یہ بات کریں تو کیا آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے؟ آپ اجازت دیتے ہیں ہم آپ سے ایسی کوئی بات پوچھ لیں تو پھر بات کریں۔ اگر وہ اجازت کہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر بات کریں، اگر وہ کہیں نا نہیں تو پھر نہیں، تو پھر نقصان کے آپ خود حقدار ہوں گے، ٹھیک ہے؟
تو اس طرح کی بات کر کے آپ ان کا شکریہ ادا کریں کہ جب آپ کو بلایا تو آپ حاضر ہوئے۔ 21 دن تک آپ نے خود مغرب سے تھوڑی دیر قبل پہلے، تھوڑی دیر پہلے، جیسے مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے 10-15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، چلے آدھے گھنٹے سے آپ لگا لیں، مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اپنے اوپر یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ اس کی نہ کوئی زکوٰۃ ہے نہ کوئی پرہیز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بچے کے اوپر آپ ایک وقت، مطلب کہ روز کا، اگر معذرت کے ساتھ سردی ہے، میری گلا تھوڑا سا خراب ہے، تو آپ نے بچے کے اوپر جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے 10 بجے دن کے 10 بجے آپ 1 گھنٹہ لے لیں، انشاءاللہ اس کو نہلائیں دھلائیں، آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں گے، شرائط کا خاص خیال رکھیں گے۔ جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ حصار کر لو تب حصار کر لیا کریں، جب ہم حصار کے بغیر کوئی کہہ رہے ہوں تو پھر حصار نہ کیا کریں۔ پھر بھی اگر آپ کو ڈر ہے یا خوف آتا ہے تو بے شک حصار کر لیا کریں، ٹھیک ہے، آپ کی سہولت کے لیے کہتی ہوں۔ پاس اگر بتی کا جو صفوف آپ کو پہلی بھی ویڈیو میں بتایا ہے کہ وہ صفوف آپ نے لازمن ڈالنا ہے، کیونکہ وہ موکلات کا صفوف ہے، ٹھیک ہے، وہ لازمن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اور جو آپ کو سیاہی بتائی ہے بنانی، وہ بھی آپ نے لازمن استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے لازمن سیاہی استعمال کر کے اس کا بھی استعمال کرنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ صفوف کا ہدیہ قرار کیا گیا ہے یا ہدیہ رکھ دیا گیا ہے جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کا ہدیہ دے سکتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتا دیجیے گا، جو بھائی خریدنا چاہتے ہیں یا جو بہن اس کا ہدیہ دے کر لینا چاہتی ہے، اگر پاکستان کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہدیہ دے کر وہ صفوف لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہدیہ جو ان ہے ہمارے مدرسے ہی کے کام آتا ہے۔ مدرسے کے بچے جو دور سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بچے بچیاں، ان کے کام آتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ویسے میں صفوف کا اور کاجل کا طریقہ آپ کو سینڈ کر دیا ہے ساتھ ویڈیو میں، وہ بھی لازمن آپ دیکھ لیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آنے والی تمام ویڈیو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے موکلات پر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔